بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بولی سینا کی کتاب الاشارات و تنبیہات، اور یہ اس کا آخری 10واں مرحلہ مقامات العارفین، اور اس میں یہ آخری فصل، اور آخری فصل بھی اس کی وصیت ہے کہ تمام جو معارف حقیقیہ ہیں، جو علوم یقینیہ ہیں، اسی لیے بولی سینا نے لکھا کہ ہم نے جتنے حقیقی معارف ہیں، حقائق، وہ آپ کو بیان کر دی ہیں، اور یہ علوم یقینیہ میں سے ہیں۔ تو ابو علی سینا اس فصل میں کیا کہہ رہا ہے کہ جو شخص اس معرفت کو جان گیا ہے تو وہ اس کو آگے پھیلانا چاہتا ہے تو اسے محتاط رہنا چاہیے، کیونکہ یہ حکمت ہے، ہر شخص حکمت کو ہضم نہیں کر سکتا، اس لیے حکمت اس شخص کو دو جو اس کا اہل ہو، کیونکہ حکمت کا نااہل شخص کو دینا اس حکمت پر ظلم ہے، کیونکہ وہ اس حکمت کا مثبت فائدہ نہیں اٹھاتا، غلط استفادہ کرتا ہے، اور نا اہل سے حکمت کو چھپانا اس حکمت کے ساتھ ظلم ہے، کیونکہ اس کا فائدہ نہیں اٹھایا جا رہا۔ تو یہاں پر ابو علی سینا نے بنیادی طور پر لوگوں کی ایک کلاسیفیکیشن کی ہے کہ جو لوگ معارف ان حقیقیہ جو ہیں، معارف کو جو کچھ ان کے جو معرفت جاننے والے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے جو معتقد یا معرفت رکھنے والے ہیں، ایک وہ گروہ ہے جو ان معارف کا مخالف ہے۔ پولیس سے نے کہتا ہے ایک اور گروہ بھی ہے، نہ معارف جو اعتقاد رکھتے ہیں نہ ان کے ساتھ ہے، اور جو مخالفت کرتا ہے ان کے ساتھ بھی نہیں ہے، یہ وہ لوگ ہیں درمیانہ طبقہ۔ پھر کہتا ہے ان معتقد، ان معارف کے جو معتقد ہیں یا جو ان کے مخالف ہیں، ان میں سے بھی دو گروہ بنیں گے، ایک جو جزم کے ساتھ، یقین کے ساتھ، ایک وہ جو مقلد پیروی کرنے والے اندھی، یعنی جو اوپر والے اعتقاد رکھنے والے ہیں ان کو دلیل کے ساتھ نہیں بلکہ بغیر دلیل کے اس کو قبول کرتے ہیں۔ اسی طرح جو مخالف ہیں ان کے بھی دو گروہ ہوتے ہیں، ایک کو جزم ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے، اور ایک جو ہوتے ہیں وہ مقلد ہوتے ہیں۔ بولی سی نے کہتا ہے پھر جو جزم رکھتے ہیں دونوں گروہ میں، ان جزم رکھنے والوں کے پھر دو گروہ بنیں گے، ایک واصل اور ایک جو واصل نہیں ہوتے لیکن طالبین میں سے ہیں، وہ طالب ہیں کہ وہ وصل کو پائیں۔ بالکل اس گروہ میں بھی اسی طرح واصل اور جو وصل کے مقام کو طلب کرنا چاہتے ہیں۔ پھر جو واصل ہو جاتے ہیں وہ تو ظاہر ہے وصل کے مرتبے میں ہوتے ہیں، وہ خود استاد ہوتے ہیں۔ تو جو طالب ہوتے ہیں پھر ان کے دو گروہ بنتے ہیں، جو اس کی علم کی قدر کرتے ہیں، جو ان کی حقیقی قدر نہیں کرتے۔ کیونکہ ان قسم کے لوگوں میں سے بولی سینا نے بیان کیا کہ ان لوگوں کو علم دینے سے محتاط رہنا، احتیاط کرنا۔ تو یہی آخری فصل میں ایک وصیت جو انسان مرتے وقت کرتا ہے، اس لیے کرتا ہے کہ اس کو آپ وصیت کو پورا کرنا چاہیے۔ تو جو اس علم کے شہدائی ہیں، جو معارف حقیقیہ کو جاننے والے ہیں، ان کے لیے وصیت ہے کہ اس وصیت پر عمل کریں، کہ آپ کو حکمت اگر نصیب ہو گئی ہے تو پھر یہ کریں۔ وہ کہتا ہے انی قد مخذت لک فی ہذہ الاشارات، اس اشارات کتاب میں، یا اس میں جو باب میں، ہر باب کے شروع میں تنبیہ اور اشارہ ہے، تو اس کتاب اشارات میں نے بلویا، مغز تو بلونا ہوتا ہے، جیسے وہ لسی کو بلوتے ہیں، ان زبدت الحق کے، یعنی زبدہ مکھن ہوتا ہے، مکھن، حقائق کا مکھن، حقائق کا نچوڑ میں نے اس کتاب میں تیرے لیے پیش کر دیا۔ اور حقیقت بھی ایسے ہے جیسا کہ ہم نے پڑھا، حقائق بیان کی ہیں ابو علی سینا نے۔ پھر کیا کہتا ہے وَأَلْقَمْتُكَ، لقمہ دینا، میں نے تجھے لقمہ دیا ہے، کفی الحکم، حکمتوں میں سے، حکم کا، کن حکمتوں کا، فی لطائف الکلم، لطیف کلموں میں سے جو حکمت والے کلمے ہیں وہ میں نے تجھے ان کا لقمہ دیا ہے۔ یعنی تو میرے سفرے پہ آیا ہے، علم کے سفرے پر آیا ہے، اور میں نے تجھے کون سا لقمہ دیا، یا تیری میں نے میزبانی کس خوراک کے ساتھ کی ہے، جو لطیف کلمات میں سے جو حکمتیں ہیں وہ میں نے تیرے آگے پیش کی ہیں، سفرے پر تجھے مہیا کی ہیں۔ اسی لیے کہہ رہا ہے فَظَنِّ، یعنی تو بخیل بن، بخل کر، یعنی بخیل بن جا۔ بخل کرنا ہوتا ہے یعنی اپنے پاس چیز رکھنا، کسی کو عطا نہ کرنا۔
اسی لیے کہہ رہا ہے تو بخیل بن، بخل کر کن لوگوں سے، اس علم دینے سے بخل کر، انل جاہلین، وہ جو جاہل ہیں، جاہل اس گروہ والے جو مخالف گروہ والے ہیں، یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ یہ جاہل ہیں، والمبتذلین، اور گھٹیا درجے کے، جو نچلے درجے کے، لو لیول کے، وہ کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ وہ انہی میں سے جو نچلے لیول کے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، وہ ان سے بھی تو بخل کر اس علم کو دینے سے، ان کو نہ دے، وہ استفادہ نہیں کریں گے بلکہ اس کا غلط استعمال کر کے مخالفت میں زبانیں نکالیں گے۔ اب یہاں پر ہو گیا بخل کر، وَمَن لم يرزق، وہ کہتا ہے جن کو رزق اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا، علمی رزق، کون سا رزق؟ من لم یرزق الفتنتا، فطانت، جن کو فطانت کا رزق نہیں ملا، یہ شعلہ ور، جو جن کے اندر علم کا شعلہ نہیں پیدا ہوا، عادت، تو یہ ایسے لوگ ہیں عادی، جن کو یہ فطانت وقادت اور نہیں ملی چیز، ان کو نہیں ملی، ان سے بھی تو پرہیز کر، جاہلین سے، مبتذلین سے، اور جن کو یہ فطانت اور یہ والی صفات نہیں ملی، ان سے تو بخل کر علم دینے سے۔ وخانہ صغا، کیوں بخل کر؟ کیونکہ کانا صغا ہو، کیونکہ ان کا جو میلان ہے وہ الغاغت، غاغت کے ساتھ ہے۔ غاغت میں نے شور، یعنی جو عام لوگوں کی عادت ہوتی ہے شور سے ان کے ادھر بھاگتے ہیں، جدھر شور سنیں گے ادھر جائیں گے، جدھر کوئی نظریہ پیش ہوگا ادھر جا کے اس نظریے کو قبول کر لیں گے، جیسا کہ احادیث میں آیا ہے کہ جو ایک عالم ہے، ایک طالب علم ہے، ایک ان کا دوست ہے، یا دوسری حدیث میں وہ کوڑا کرکٹ ہے، وہ جدھر بڑے لوگ لگاتے ہیں ادھر وہ لگ جاتے ہیں، جدھر کوئی بات سنی بس اس کی پیچھے لگ گئے۔ وہ یہ کہہ رہا ہے یہ شروع ہوگا سننے والے اس کے پیچھے لگ جانے والے، ان کی طرح ان میں ملان پایا جاتا ہے۔ یا یہ ہو گیا تیسرے کے بعد چوتھا گروہ، ٹھیک ہے، وہ لائی لگ مقلد ہوتے ہیں، یہ مقلد لوگ جو لائی لگ ہوتے ہیں، جس کی بات سنی اس کے پیچھے چل پڑے اپنی، کیونکہ دلیل سے بات کو نہیں مانتے۔ او کانا من ملاحدات ہؤلاء الفلاسفۃ، یا وہ لوگ کون ہیں؟ انکار کرنے والے ہیں، ملحد سے ملاحدہ، انکار کرنے والے ہیں ان فلاسفہ کا، اور ان فلاسفہ کے جو گروہ میں سے ہیں ان کا وہ انکار کرنے والے ہیں۔ جب یہ بات ہوگی یہاں تک کہتا ہے آپ ان لوگوں کو حکمت کا علم نہ دیں، فَإِن وَجَدْتَ، آپ کہتا ہے تو نے کس کو دینا ہے، وَإِن وَجَدْتَ، اگر تو پائے، کس کو؟ من، اس کو، من تسکا بے نقائے، نقی ہوتا ہے پاک دامن، پاک ہو جس کی سریرت، تینت جس کی پاک ہو، فطرتاً، بعض لوگ اللہ تعالیٰ نے پاک تینت پیدا کیے ہیں تو ان کی تینت پاک ہو، اور جس کا پاک تینت کا تجھے وثوق ہو، یقین ہو، اور کیا یقین ہو؟ وہ استقامت سیرت ہی، اور اس کی سیرت میں بھی استقامت ہو، پائیداری، پائیدار سیرت ہو، ایسے نہیں کبھی پل میں تولا پل میں ماشا، آج اچھا ہے تو کل موڈ بنا ہوا ہے، اس کا مزاج میں استقامت نہ ہو، بلکہ ایک استقامت ہو اچھے اخلاق میں، ملکہ حاصل ہوا ہو، تو تینت بھی اچھی ہو، وہ سیرت و کردار میں بھی اس میں پائیداری ہو، باب توقف ہی، اور وہ ٹھہر جانے والا ہو، با یہیں سے چل رہی ہے، جس کے نیک تینت کا، جس کے پاک پائیدار سیرت کا، اور جس کے ٹھہر جانے کا تجھے یقین ہو۔ کہاں پہ ٹھہر جانے کا یقین ہو؟ اما، وہاں پر، ان مواقع پر، یتسرع الیہ الوسواس ہو، کہ جن مقامات میں وسواس سرعت کے ساتھ آتا ہے، تیزی کے ساتھ آتا ہے، شیطان بھی ایسے مواقع کا انتظار کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ یہ لوگوں کی باتیں سننا، وہاں پہ مثلا ایک شخص آپ کا دشمن ہے، تو آپ نے دیکھا اس کے پاس کوئی شخص کھڑا ہے، تو شیطان فوراً ڈالتا ہے کہ یہ تیرے خلاف بات کر رہا ہے، یہ مثال کے طور پر تو ایسے مقامات پر جہاں وسواس فوراً انسان کو آ دبوچتا ہے، ایسے مقام پر وہ شخص رک جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہہ رہا ہے کہ بعض اوقات حکمت میں ایسی باتیں آ جاتی ہیں تو وہ توقف کرے، جلد بازی میں انکار نہ کرے، ٹھیک ہے، یہاں پر وسواس بڑی تیزی کے ساتھ آتے ہیں، یہ بھی صفت ہو گئی کہ جب ایسے شخص کو پائے توقف کرے وسواس کے مقامات، وَبِنَظْرِهِ إِلَى الْحَقِّ، اور اس کی حق تعالیٰ کی طرف نظر کیسی ہو؟ بِعَيْنِ الرِّضَاءِ وَالصِّدْقِ، وہ حقائق کو کس نظر سے دیکھے؟ رضا کی آنکھ سے اور صدق کی آنکھ سے،
ایسے شخص کا جب تجھے یقین ہو جائے فآتہ، تو پھر تو عطا کر اسے، ٹھیک ہے، اس حکمت میں سے اس کو اب دے، لیکن حکمت کو دینے کا طریقہ یہی ہے کہ حکمت کیسے نہیں اکٹھی دی جائے، یہ درجہ بدرجہ اس کو عطا کیا جاتا ہے، تو اسی لیے کہہ رہا تو دے اس حکمت سے مدرجن، درجہ درجہ کر کے، مجزئن، جز جز کر کے، مفرقن، تفریق کرتے ہوئے، چیزوں کی مراتب کی، ان کو ان کے درمیان فرق اور تمیز بتاتے ہوئے پھر تو ان کو عطا کر، ان کو جلد بازی نہیں کہ فراست ہے اس میں تو اس کو جلد بازی میں نہ، حکمت کو آہستہ آہستہ تو انہیں عطا کر، تستفرس، سو مما، اور تو فراست کے ساتھ، یہ حکمت جو ہے بڑی حکمت اور فراست کے ساتھ دی جاتی ہے، کن امور میں سے، مما تسلفہ لما تستقبلہ، کہ جو گزر چکے، ان امور میں سے جو گزر چکے ہیں، اور ان کے، اور وہ والے جو مستقبل میں آنے والے ہیں، ان امور میں سے تو اس کو فراست کے ساتھ درجہ بدرجہ اور جز جز کر کے تمیز دیتے ہوئے عطا کر۔ اسی لیے بولی سینا آخر میں کیا کہتا ہے، وَآحِد بِاللَّہ، کہ تو عہد کر، تو میثاق باندھ، جیسے میثاق ہوتا ہے انسان عہد کرتا ہے، وعدہ کرتا ہے، ایمانی اور الہی وعدہ کر، باللہ، عہد باللہ و بے ایمان، ایمان کے ساتھ تو وعدہ کر کہ لا مخارج لا، اس حکمت کے لیے کوئی محل و مخرج نہیں ہے سوائے اس کے کہ لیجری فیما، اس کو جاری کر، اس میں تو تی ہے مجرا کا، اس کا کون سا جو اس کا محل اور مقام ہو، متعصین بے کا، جس کا تجھے وثوق ہو، یعنی جو ایسے شخص جس کو تو اپنے جیسا سمجھے، ٹھیک ہے، تو اس کو اہمیت دے جسے تو اپنی طرح سمجھے، کہ وہ حکمت کو جذب کر لے گا، حفظ کر لے گا، کنٹرول کر لے گا، ضبط کر لے گا۔ فَإِنْ اذا عطا، اگر تو نے اس کو پھیلایا، نشر کرنا ہوتا ہے، حاضل علم، اس حکمت کے، معرفت کے علم کو اگر تو نے پھیلایا یعنی عمومیت دے دی، کیونکہ پہلے کہہ رہا ہے ہر کسی کو نہ دے، خاص لوگ، اگر تو نے اس کو نشر کر دیا، جیسے عام کر دیا، وَأَضَعْتَهُ، تو پھر تو نے اضاعتہ، اس کو ضائع کر دیا، ہر کسی کو دینے والا یہ علم نہیں ہے، ہر کسی کے بس کی نہیں ہے کہ اس خوراک کو ہضم کر سکے، تو پھر کیا ہوگا، تجھے کون پکڑے گا، فاللہ بینی و بینک کا، میرے اور تیرے درمیان پھر اللہ ہے، کیونکہ میں نے تمہیں اس چیز سے آگاہ کر دیا ہے اور تجھ سے وعدہ بھی لیا ہے کہ تو اس کو خاص لوگوں کو عطا کرے گا، تو اللہ ہی تجھے پکڑے گا اگر تو نے اس کو نشر کیا اور ضائع کیا۔ وَكَفَى بِاللَّهِ، اور بہترین وکیل کون ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو یہ آخری فصل میں کہ یہ حکمت کے نگینے جو ابو علی سینا نے اس کتاب میں بیان اور پیش کیے ہیں، یہ اس کا اختتام ہوا، اور آخری فصل میں اس نے وصیت بھی کر دی کہ یہ خاص لوگ ہیں، وہ خاص لوگ جو اس کے مقدمات کو جانتے ہوں، منطق کو جانتے ہوں، اس کی بنیاد کو جنہوں نے پڑھا ہو وہ اس کو پڑھیں تاکہ اس کو سمجھ سکیں، عام شخص کے سمجھنے والی بات نہیں، کیونکہ ہر علم کا ایک مقدمہ ہوتا ہے۔ اب ایک عام شخص یہ سمجھے پی ایچ ڈی کی تعلیم ہے اور یہ کتاب ہے، تو آپ ایک 5ویں 7ویں کا اسٹوڈنٹ کو یہ پڑھائیں گے تو اس کو سمجھ نہیں آئے گی، تو وہ مخالفت پہ ہوتا رہے گا، تو اس لیے یہ خاص صفات بیان کی ہیں کہ جن میں پائی جائیں تو ان کو یہ علم عطا کر، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس حکمت کو سمجھنے کی توفیق دے، اور اگر سمجھ نہیں آتی تو جیسے پچھلی فصل میں کہا تھا، اس کو بقعت الامکان، امکان کے درجے پر لا، فوراً مخالفت نہ کر، کیونکہ امکان میں دونوں طرف ہوتی، ہو سکتا ہے صحیح ہو سکتا ہے صحیح نہ ہو، اللہ سے دعا کر، انکار نہ کر، امکان کے درجے میں دعا کر کہ اگر اللہ تعالیٰ اسے حکمت عطا کرے اور اس کو سمجھنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کو سمجھنے اور اس کو کنٹرول اور ضبط کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، والحمد للہ رب العالمین۔